بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں ہمارے مذہب نے ایسی ہمیں بتائیں کہ آج کے لوگ اس کو تنگ نظری کہتے ہیں، لیکن ہم آج پوری ذمہ داری سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود بتائیں گے کہ جن سے تجاوز کرنے سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھ کر ان باتوں کو جان لیں اور ان کا بے پناہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے شادی شدہ جوڑوں کے لیے کچھ حدود بیان کی ہیں، اور کوئی بھی شادی شدہ جوڑا ان حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ آج کے ٹاپک میں ہم جن حدود اور غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ غلطیاں ایسی ہیں کہ میاں یا بیوی ان غلطیوں میں چاہے دانستہ طور پر ملوث ہوں یا غیر دانستہ طور پر میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی میاں کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے دور رکھ سکیں، تاکہ ان کی زندگی میں ایسی پیچیدگی کی نوبت نہ آنے پائے۔ یہ غلطیاں اور گناہ کون کون سے ہیں، اس بارے میں اب ہم مکمل تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نکاح ٹوٹنے کی سب سے پہلی وجہ اسلام میں جو بیان کی گئی ہے وہ موت ہے۔ میاں یا بیوی میں سے جیسے ہی کسی ایک کی روح پرواز کر جائے تو اسی لمحے نکاح ختم ہو جاتا ہے اور بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ خلا ہے، جس میں میاں بیوی باہمی طور پر طلاق کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ ایلا ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم نہ کرنے کی قسم کھا لے اور اس قسم کے بعد واقعی ہی 4 مہینے ہم نہ کرے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ضروری ہے کہ شوہر قسم کھائے، بنا قسم کھائے ہم نہ کرنے پر طلاق نہیں ہوگی۔ چوتھی وجہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے لعان، جس میں شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھا کر بتائے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں اور اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اسی طرح اگر شوہر 4 سال سے زیادہ عرصے سے غائب ہو جائے تو قاضی اس کی بیوی کو نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام سے منحرف ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر معتبر ذرائع یہ پتہ چل جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں تو قاضی دونوں میں لازمی تفریق کروا دے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ نے رشتوں کی حدود قائم کی ہے اور رشتوں کا آپس میں تقدس بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، نکاح کے رشتے، سسرال کے رشتے، اور ہر ایک رشتے کی اپنی حدود مقرر فرمائی ہیں۔ کوئی رشتے محرم قرار دیے گئے ہیں اور کوئی غیر محرم، اور مسلمان کے لیے قرآن میں یہ تعلیمات سکھائی ہیں کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا اور کیسا سلوک کرنا ہے۔ ہر رشتے کے اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے گئے ہیں اور ان کی حدود بھی بتائی گئی ہیں۔ چلیں اب آپ کو نکاح کے بعد کے رشتوں میں وہ حدود بتاتے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرا برابر بھی بے احتیاطی کی گئی تو بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی ایسا ہونے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بیٹا 7 سال سے اوپر کا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے، اور اسی طرح بیٹی جب 7 سال سے اوپر کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، اسی لیے اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ اگر وہ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو وہ بھی سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی
बेटी को ऐसे प्यार कर लिया कि बाप की शह या बेटी की शह उभर गई, तो इस सूरत में इस शख्स के लिए अपनी बीवी यानी इसकी बेटी की माँ हमेशा के लिए हराम हो जाएगी और इसका निकाह टूट जाएगा। और ये हुक्म माँ और बेटे का भी है। इसलिए हमारी अपनी बहनों से गुजारिश है कि वो भी अपने बेटों से प्यार करने में एहतियात बरतें, अहकाम शरीयत के मुताबिक इनको अपने बिस्तर से और इसी तरह बहनों के बिस्तर से दूर करें। आजकल दीन से दूरी और इस्लामी तालीमात को ना सीखने की वजह से पहले लाड प्यार में बच्चों को बिगाड़ा जाता है, इनको उनकी हदूद नहीं बताई जाती और फिर बाद में रोया जाता है जो बेसूद होता है। इसीलिए जरूरी है कि बेटे को 7 से ऊपर होने पर बाप के पास सुलाया जाए, लेकिन माँ के पास ना सुलाएं। और बेटी माँ के पास तो सो सकती है लेकिन बाप के पास ना सोए। इसी तरह एक अहम रिश्ता सास और दामाद का है। अगर निकाह के बाद शौहर अपनी सास को माँ समझने की बजाय बदनीति से काम ले, जिससे वो एक दूसरे के करीब आ जाएं और उनमें शह आ जाए, तो बीवी उस पर हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है जो हदूद शरीयत ने तय की हैं। इन हदूद की पासदारी करें, क्योंकि निकाह सिर्फ बीवी के साथ होता है और इसकी ज़ौजियत के लिए सिर्फ उसकी बीवी हलाल होती है। लिहाजा बाकी सब रिश्तों के साथ बर्ताव में एक मर्द को बड़े एहतियात की जरूरत है। अब ससुर के लिए हुक्म है कि बहू को अपनी बेटी जैसा समझे, उसको बेटी का दर्जा दे। अब जिसको दीन की समझ होगी और शरीयत की समझ होगी तो वो इन रिश्तों में जो फासले तय हैं इनकी पासदारी करेगा, लेकिन जो शरई हसूल से नावाकिफ होगा वो इनकी पासदारी नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर ससुर और बहू में शह का रिश्ता कायम हो जाए तो तब भी निकाह टूट जाता है। आजकल के रिश्तों में तो पहले बेतकल्लुफियां इख्तियार की जाती हैं और जिन बेतकल्लुफियों को बुरा नहीं जाना जाता, जो बाद में इस हद तक चले जाते हैं लोग अपना निकाह ही तुड़वा बैठते हैं। खुदारा शरीयत को सीखिए और इस पर अमल पैरा हो जाएं ताकि हमारे रिश्ते पाक रह सकें और हमारे घरों में मज़कूरा बाला सूरत हाल भी पैदा ना हो। सबसे बेहतर रास्ता ये है कि कभी भी दो मुखालिफ हम जिनसियों को अकेले बैठने का मौका ना दिया जाए, क्यों उनमें तीसरा शैतान होता है जो कि किसी भी पाक रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। ऐ अल्लाह पाक हमें शैतान के वसवसों से दूर रखना और हमें हमारे रिश्तों में पाक दामनी अता फरमाना। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।